اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی پیغام میں سے آج ہم سورہ مبارک یاسین کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 19 تک، خصوصاً آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19، یہ دو آیتیں آج پیغام کے حوالے سے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور امید ہے کہ گزشتہ پروگرامز کی طرح آج کا بھی یہ پروگرام آپ کے لیے مفید ہو سکے۔ خداوند متعال کچھ ایسے لوگوں کی طرف نشاندہی کر رہا ہے سورہ مبارک یاسین کی آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 میں، جو مسائل کے اوپر صحیح سے غور نہیں کرتے، جو رسم و رواج کے اوپر آ کر توجہ کرتے ہیں، جو دقیق طریقے سے آ کے مسائل کی تحلیل نہیں کرتے۔ جب وہ صحیح تجزیہ نہیں کرتے تو صحیح نتیجہ بھی نہیں لے پاتے، جب صحیح نتیجہ بھی نہیں لے پاتے تو صحیح فیصلہ بھی نہیں لے پاتے، اور جب ان کا فیصلہ صحیح نہیں ہوتا ہے تو ان کا عمل بھی صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ مسائل کے اوپر صحیح سے غور کریں، مسائل کو صحیح سے تجزیہ اور تحلیل کریں، سمجھیں اور سمجھنے کے بعد آ کے فیصلہ لیں۔ خدا را جلد بازی کے فیصلوں سے پرہیز کریں۔ آج دنیا کا نظام اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے، مسائل اتنا پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ ہم سطحی نگاہ رکھ کر ایک چھوٹے سے مسئلے کو بھی سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی عقل اور بصیرت کا استعمال کریں اور خداوند متعال سے آ کے مدد طلب کریں تو بے شک خداوند متعال ہماری مدد کرے گا۔ قرآن آ کے ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ لوگ آ کے تطیر کرتے تھے۔ تطیر یعنی بری فال۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرندہ آ کے گھر پہ بیٹھ گیا تو آپ بڑے اطمینان سے آ کے کہتے ہیں کہ آج تو بھائی ایسا ہوگا۔ یہ سب مسائل ہمارے معاشرے کے سنگین مسائل ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ ان لوگوں نے انبیاء سے آ کے کہا کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے لیے بدشگون ہو۔ اللہ اکبر، انبیاء سے آ کے یہ کہہ رہے ہیں۔ اور دیکھو، اگر تم چپ نہیں ہوئے اور اگر تم نے ہماری بات کو نہیں مانا، اگر تم نے ہدایت کا کام جاری رکھا تو ہم تمہیں اذیت کریں گے اور ہم تمہارے اوپر پتھر ماریں گے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء نے آ کے فرمایا طائرکم معکم، یہ جو تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم تمہارے لیے بدشگون ہیں، یہ تمہارے حوالے نہیں، ہم تو خوش نصب اور خوش شگون ہیں۔ طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، اگر ہماری بات کو تم سنو گے تو تمہارا فائدہ ہے، اور اگر نہیں سنو گے تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ قرآن اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ ہمیں ہر بات میں بڑا غور کرنا چاہیے، ہمیں بڑی سمجھداری سے آ کے ایک مسئلے کو دیکھنا چاہیے اور اس کے اندر غور کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اتنی پستی میں چلے جاتے ہیں کہ جب زمانے کا نبی بھی آواز دے رہا ہوتا ہے تو ہمارے کان سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ لہذا عزیزوں، اس بات کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ ہم مسائل کی باریکی کو آ کے سمجھیں، اس کے اندر آ کے غور کریں، اور اگر غور نہیں کر پا رہے ہیں
تو یاد رکھیے گا جو نگیٹو اس کا نتیجہ نکلتا ہے اس نتیجے کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ پروردگار نے اس کائنات کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ اگر کوئی نظام کو سمجھے بغیر نظام کے اندر دخالت اندازی کرتا ہے تو نظام تو اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے، نقصان خود اس کا ہوتا ہے۔ ہم پروردگار کے نظام کو نہیں ہلا سکتے، لیکن نظام کو سمجھ کر اپنی ترقی کے راستے بنا سکتے ہیں۔ اگر اس بنے بنائے نظام کے اندر ہم نے دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو نقصان ہمارا ہوگا۔ لہٰذا نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں، غور و فکر کریں، دیکھیں اور سمجھیں کہ خداوند متعال نے اس نظام میں کس عمل کا نتیجہ کیا رکھا ہے۔ اگر بخوبی اس کام کو انجام دیں گے تو وہی نتیجہ نکلے گا جو خداوند متعال نے آگے بیان کیا ہے۔ لا تبدیل لسنت اللہ ولا تحویل لسنت اللہ۔ اللہ کی سنت میں نہ کوئی تبدیلی آتی ہے نہ کوئی تحویل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں توفیق دے، ہم اس کے نظام کو صحیح سے سمجھ سکیں اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں، نظام کی باریکیوں کو سمجھ سکیں، نظام میں جو ایک کوٹ کا دوسرے کے ساتھ رابطہ ہے اس کو صحیح سے سمجھ سکیں، اور اس کو سمجھنے کے بعد اچھی طریقے سے اس نظام کے اندر ایک مؤثر فرد بن سکیں۔ آپ کو خداوند متعال کے حوالے کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔